ڈاکٹر صاحب کل کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف صاحب کی ضمانت ہونے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں جی، آج ان کی طرف سے گئی تو ہے درخواست ضمانت، اور وہ ارجنٹ لگی بھی ہے، تو اس بات کے کبھی امکانات ہیں۔ پہلے تو ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ آج ہی شاید سماعت ہو جائے اور آج ہی ان کو جو نواز شریف صاحب کی ضمانت جو ہے ان کو مل جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ حفاظتی ضمانت کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں عدالت کے سامنے، یعنی ان کو ایئرپورٹ پہ آنے کی اجازت دی جائے پاکستان کی حدود میں، اور جہاز سے پھر وہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک ان کو آنے کی اجازت سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے کوئی اتنا لمبا ایشو نہیں، ایشو یہ کہ اس کے بعد پھر کیا، واٹ نیکسٹ۔ عدالت ضمانت تو ظاہر دے دی کہ سرنڈر کرنے آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ امکانات ہیں کہ مطلب ضمانت یہاں تک ہو جائے اور پھر اس کے بعد، لیکن آگے کی جو قانونی حکمت عملی ہے وہ کیا بنتی ہے، یہ ایک دیکھنے والی چیز ہے آنے والے دنوں میں کہ ان کی لیگل ٹیم کیا بناتی ہے۔ دوسرا جو آج 18 اکتوبر کے حوالے سے سانحہ کارڈ ساز، کیونکہ آج بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان واپس لوٹی تھیں 2007 میں، اور کراچی میں ایک بڑا بلاسٹ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی تھیں، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی بھی، ان کے رہنماؤں کی بھی، اور سیکیورٹی اہلکاروں کی بھی، اور عام شہریوں کی بھی۔ تو اس کی آج ایک افسوسناک دن ہے جس کی یاد آج پاکستان پیپلز پارٹی نے منائی ان کی قیادت میں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ جو تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ ان پہ مقدمات وغیرہ چل رہے ہیں، لیکن آج ختیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں ان سمیت اور بھی کچھ شخصیات کی ضمانتیں آج ہو گئی ہیں۔ اچھا، جو بڑے واقعات جنم لے رہے ہیں دنیا میں، وہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں ہر گزرے لمحے، اور اس میں پہلے تو کل سے اگر ہم شروع کریں تو کل جو ہے وہ رات کے وقت کل جو ہے وہ وہاں پہ ان کا ایک بڑا زبردست ہاسپٹل ہے یہ غزہ میں، اور یہ 1882 میں بنا تھا۔ یہ جو ہسپتال ہے الاہلی ہاسپٹل، یہ 1882 میں بنا تھا، اور یہ جو ہے یہ ان کے پرانے ہاسپٹل، جیسے کسی شہر میں پرانا ہاسپٹل ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کراچی میں سول ہاسپٹل ہے یا جے پی ایم سی ہے، مطلب کوئی آپ 100 سال پرانی اس کی ہسٹری، یا لاہور میں آپ کہتے ہیں کہ جی گنگا رام ہاسپٹل، بعض پرانے ہاسپٹل جو ہوتے ہیں، اور وہ پھر ظاہر ہے کسی بھی شہر کی وہ تاریخ میں یا ان کی اس میں، تو یہ اس وقت جو ہے یہ 1882 میں، یعنی آپ سوچیں کہ کچھ 125 سال سے بھی زیادہ، 150 سال کے لگ بھگ یہ بنا تھا غزہ میں، اور اس کو کرسچنز، اگر ہم اس کی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو یہ یروشلم اینڈ مڈل ایسٹ چرچ ایسوسیشن جو ہے وہ اب بھی یہ دنیا بھر میں یہ جو ان کی امدادی سرگرمیاں ہیں کرسچنز کی، تو یہ دنیا بھر میں یہ مختلف حوالوں سے اس میں یہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ہی تعمیر کیا تھا، تو انہوں نے پھر آج اپنی ویب سائٹ پہ یہ جو ہے یہ اس ہاسپٹل کا ایک نوحہ جو ہے یہ دنیا بھر میں کئی جگہوں پہ، ایتھوپیا میں بھی ہیں، یہ بہت جگہوں پہ ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں پہ انڈیا میں کوئی ہاسپٹلز جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ، پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر کئی خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے ادارے 50 سال سے 100 سال سے کئی ملکوں میں، تو یہ اس طرح سے یہ ہاسپٹل جو تھا اس میں، لیکن تمام مذاہب کے لوگ آتے رہے۔ اب یہ اس وقت بنا ہے جب سلطنت عثمانیہ ہے، صحیح، تمام مذاہب کے لوگ آتے رہے، لیکن اب اس میں ظاہر ہے کہ مسلمان اسٹاف زیادہ تھا، اس کی ایڈمنسٹریشن، اور اس کو دنیا بھر سے اس کو چندہ دیتے تھے، کیونکہ جو کرسچنز تھے وہ بھی، مسلمز بھی، باقی جو جیوز بھی جو کہ زائنسٹ نہیں ہیں، اور جو کہ اور مذاہب کے لوگ، ہندو ہوں یا جو بھی ہوں، تو کیونکہ ایک چیریٹی کا ہاسپٹل تھا، اور اس کو کئی دفعہ یہ نشانہ اس میں پناہ بھی لی لوگوں نے، سب کچھ کیا، مگر ایسا نہیں ہوا کہ اس ہسپتال کو تباہ کر دیا گیا ہو، جو کہ 1882 سے ہے۔ تو اس ہاسپٹل کو رات کو اس کو
تباہ کر دیا گیا، اور اس پہ جو ہے یہ اس کے نتیجے میں پہلے خبر آئی کہ 500 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، پھر یہ آئی کہ 800، لیکن یہ کہ یہ 500 کے لگ بھگ ابھی تک، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ ملبے تلے بھی ان کی لاشیں جو ہیں، کیونکہ ہوتا ایسے تھا کہ تمام شہر میں جب بھی کچھ ہوتا تھا تو زخمیوں کو یہیں لاتے تھے، ڈاکٹرز کو بھی یہیں. اب ڈاکٹرز ہی اگر جانوں سے چلے گئے ہیں تو پھر اب کیا ہوگا، یہ ایک سوال ہے. تو ڈاکٹرز جانوں سے چلے گئے ہیں، نرسز تقریباً غزہ کی جو تمام نرسز اس ہاسپٹل کی، کیونکہ اس ہاسپٹل میں زیادہ مریضوں کو لایا جا رہا تھا، اس کی ظاہر ہے پرانا ہاسپٹل ہے تو اس کی کیپیسٹی، تو وہاں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف، ایمبولینسز، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بچے جو کہ اور آئی سی یو وینٹیلیٹرز پہ جو لوگ تھے، اور ساتھ اس کے جو نیو بورن بیبیز تھے جو داخل تھے زخمی بہت بڑی تعداد میں، وہ اور ان کے جو ساتھ لوگ رکے ہوئے تھے وہاں پہ، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اچھا، اس کے بعد تو یہ رات کو ہی پھر یہ ہوا کہ ہنگامے شروع ہو گئے رات کو، اور وہ ہنگامے جو ہیں وہ غزہ تو چونکہ مکمل وہاں پر بجلی بھی تقریباً ختم ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہوا کہ رام اللہ کے علاقے میں جو کہ مغربی کنارے پہ، وہاں پہ مظاہرے شروع ہوئے، اس کے بعد عمان میں پھیل گئے، اس کے بعد لیبنن میں وہ شروع ہو گئے، پھر ٹرکی میں، پھر یمن میں، پھر اس کے بعد کئی موراکو میں، کئی مغربی ممالک میں، اور کئی جگہوں پہ تو ایسے ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ امریکن ایمبیسیز کی طرف جو ہے وہ ان کو آگ لگانے کی یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اچھا، اسی دوران جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈڈ تھا، کل ہی ہم بات کر چکے تھے اور یہ علم تھا سب کو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ آج پہنچیں گے اسرائیل، اور اسرائیل کے بعد وہ جائیں گے عمان، اور عمان میں پھر یعنی جارڈن، اور جارڈن میں کنگ عبداللہ جو ہیں وہ اپنا دورہ شارٹ کر کے واپس آ رہے ہیں یورپ سے، اور یہاں پر جنرل سیسی بھی ہوں گے اور محمود عباس بھی ہوں گے، نتن یاہو سے ملیں گے، پھر یہاں پر ان کی ملاقات ہوگی. تو رات کو جب ہنگامے یہ شروع ہوئے اور یہ بہت بڑا ایک حملہ ہوا، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ شاہ عبداللہ نے اعلان کیا کہ آج وہ صدر بائیڈن سے نہیں ملیں گے، نہ وہ ملیں گے اور نہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ محمود عباس ملیں گے، اور نہ ہی پریزیڈنٹ سیسی. یہ جو سمٹ جارڈن میں ہونی ہے یہ ملتوی کی جا رہی ہے. اس کے بعد خیر پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنا جو دورہ تھا وہ ملتوی نہیں کیا، بلکہ دورے پہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے یہ بیان دے دیا وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ یہ جو ہے یہ اسرائیل نے نہیں کیا، اسرائیل کی فوج نے نہیں کیا. صحیح. اب یہاں پہ دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی ایک ٹویٹ ان کی طرف سے آیا ہے پہلے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے اور ہماری طرف سے، اور تھوڑی دیر میں دیکھنا کیا ہوتا ہے. یہ سارا اس کا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا. لیکن یہ کہ یہ صبح تک جب وہ پہنچے پریزیڈنٹ بائیڈن تو تل اویو ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال جو ہے وہ نتن یاہو نے بھی کیا اور اسرائیل کے پریزیڈنٹ نے بھی کیا. اچھا، جو اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو ہیں وہ انہوں نے آرمی کا یونیفارم پہنا ہوا ہے پچھلے کئی دنوں سے، اور وہ اسی یونیفارم کے اندر ہی جو ہے وہ ایک انہوں نے وہ خاص انداز کا ان کا ہے جس میں وہ یعنی یونیفارم اس لیے کہ جیسے اس میں ٹائی وغیرہ میں ہوتے ہیں نا وہ، تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جنگ کے موڈ میں، یہ وہاں ہاں مطلب وردی نہیں، لیکن وہ یہ وہاں پہ وار ٹائم کا سٹائل ہے کہ آپ وداؤٹ ٹائی، ورنہ وہ ٹائی وغیرہ لگا کے ہمیشہ. تو وہ ایئرپورٹ پہ بھی اسی طرح سے گئے اور وہ جو ہے وہ گلے بھی ملے، گلے مل کے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن پھر آئے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے پھر مکمل طور پہ جو اسرائیل کا جو بیانیہ تھا اس کو انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جو حملہ ہے یہ خود حماس یا اسلامک جہاد نے کروایا ہے، اور وہ کروایا اس طرح سے کہ وہ کوئی راکٹ پھینک رہے تھے اسرائیل کی طرف اور راکٹ ان کے اپنے اوپر گر گیا، اور یہ اسرائیل کی طرف سے نہیں ہوا. اچھا، یہ اب جو تمام دنیا کا جو نیریٹو تھا، یہ اس نیریٹو میڈیا بھی اور باقی بھی کوئی اس کو بائی نہیں کر رہا تھا، لیکن بہرحال امریکہ نے اس کو بائی کر لیا اس نیریٹو کو. رات کو ہی لیکن پھر یہ ہوا کہ جہاں پر یہ آج کی ملاقات ملتوی ہوئی
جو کہ عمان میں ہونی تھی، جو کہ شاہ عبداللہ نے شاہ عبداللہ جس کے میزبان تھے، تو شاہ عبداللہ نے جو ہے اس کے ساتھ ہی اس حملے کو اسرائیل کی کارروائی قرار دے دیا، صحیح، ساتھ ہی متحدہ عرب امارات نے بھی قرار دے دیا، ساتھ ہی سعودی عربیہ نے بھی قرار دے دیا، ساتھ ہی مصر نے بھی قرار دے دیا، ساتھ ہی تمام مسلم ممالک نے بھی قرار دے دیا کہ جی یہ تو اسرائیل نے کیا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ اب صدر بائیڈن واپس جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی مکمل، اور وائٹ ہاؤس کا جو اعلامیہ ہے، جو تھوڑی دیر پہلے میں وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ دیکھ رہا تھا، تو اس اعلامیہ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حماس ہے وہ داعش سے زیادہ خطرناک ہے حماس، اور اس ہم جو ہیں وہ مکمل طور پہ جو گفتگو ہوئی اور پریس بریفنگ ہوئی اس کے بعد جو ہے پھر یہ ان کی بات آئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ خطرناک ہے اور مکمل طور پہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی حماس جو ہے یا یہ لوگ جو ہیں یہ داعش کے ہیں، اور یہ ان کا جو ورڈ تھا کہ the brutality of Hamas and belongs to the worst crisis terrorism، یہ ISIS کا نام جو ہے یہ پہلے پیراگراف میں ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، جو لاسٹ لائن ہے we stand with Israel۔